السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جماعت ششم کی سماجی علم کی کتاب سے میں چوتھا سبق سطح مرتفع پر واقع ایک گاؤں ڈکور کے اہم پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ ویڈیو پیپر 1 اور پیپر 2 والوں کے لیے کافی اہم ہے، کیونکہ پیپر 1 میں اس سبق سے پچھلے ٹیٹ امتحانوں میں ایک سوال ضرور پوچھا گیا ہے، اور پیپر 2 والوں کے لیے اس سبق سے 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ دوستو، اس سبق سے بہت ہی مختصر پوائنٹ نکل کر آتے ہیں، لیکن کافی اہم ہے اور کنفیوز کر دینے والے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تبھی آپ سمجھ سکیں گے کہ سبق میں کون کون سے اہم پوائنٹ ہے اور اس سبق کا مقصد کیا ہے، یعنی اس سبق کو جماعت ششم کی سماجی علم کتاب میں کس لیے رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور یہ ویڈیو جن کا میتھڈ بی ایڈ میں سوشل ہے اور جو ڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو کافی اہم ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن دوستو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو، اس سبق سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا۔ تو دوستو، پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ڈکور گاؤں واقع ہے۔ دوستو، سبق کا نام یہ ہے کہ سطح مرتفع پر واقع گاؤں ڈکور۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈکور گاؤں ہے وہ کہاں پر واقع ہے، کہاں ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ضلع محبوب نگر کے منڈل دیور کدرا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ شہر محبوب نگر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر جو دیور کدرا منڈل ہے، اس میں ڈکور گاؤں واقع ہے۔ دوستو اچھے سے ذہن میں رکھیں، شہر محبوب نگر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دیور کدرا ایک منڈل ہے، اس میں ڈکور گاؤں واقع ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، اس گاؤں کا پرانا نام ڈکور اس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس جو گاؤں کا نام ڈکور جو رکھا گیا ہے وہ یہ نہیں تھا، بلکہ اس کا نام کچھ اور تھا، اور یہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، ڈاکو۔ دوستو، اس کو آپ یوں یاد رکھیں کہ شہر محبوب نگر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دیور کدرا ایک منڈل ہے، اس منڈل میں ایک ولیج اس کا ایک حصہ ہے، اس کا نام ہے ڈکور۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں دوسرے پوائنٹ کا، یعنی اس گاؤں کا پرانا نام کچھ اور تھا، اب کچھ اور رکھا گیا ہے، یعنی اب جو پریزنٹ میں نام ہے ڈکور ہے، اور جو پرانا نام تھا اس کا نام ڈاکو تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ یہ ڈاکو سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی ڈاکو لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی لٹیرے کے ہیں، یعنی ڈاکو سے مراد لٹیرے کے معنی آتے ہیں کئی سال پہلے، کیونکہ یہاں پر ڈاکوؤں کے جو گروپس ہوتے تھے ڈکوروں کے اطراف کے علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ قریبی جنگل کے علاقے گھنی جھاڑیوں میں ہوتے تھے، اس لیے ان کا وہاں پر چھپنا آسان ہوتا تھا، اس لیے اس گاؤں کے نام کو ڈاکو سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی لٹیرے کے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں آج اس گاؤں کو ڈاکو نہیں، بلکہ آج اس گاؤں کو ڈکور کہہ کر پکارتے ہیں، یا پھر ڈکور کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ دوستو اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، سطح مرتفع دکن جھکا ہوا ہے۔ دوستو دوسرے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ سطح مرتفع کس جانب جھکا ہے، لیکن پھر بھی اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں یہاں پر بھی جاننا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، مغرب سے مشرق کی جانب سطح مرتفع دکن جھکا ہوا ہے۔ دوستو ہم نے جانا تھا کہ سطح مرتفع کم و بیش سطح مرتفع دکن کا ہی حصہ ہے، اور ہم نے جانا کہ سطح مرتفع دکن کی ایک جانب یعنی مغربی گھاٹ ہے اور دوسری جانب مشرقی گھاٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مشرقی ساحلی میدان کے مقابلے میں سطح مرتفع جو ہے دکن ارتفاعی لحاظ سے بلندی پر واقع ہے، اور سطح مرتفع دکن مغرب سے مشرق کی جانب جھکا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم نے پچھلے سبق میں جانا کہ کرشنا ڈیلٹا کے مسطح میدان کے برخلاف سطح مرتفع میں
کئی چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے اور ٹیلے پائے جاتے ہیں جن کے درمیان مسطح ہموار علاقے موجود ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکاری اور انسانی بدوباش محدود علاقوں میں ہی موزوں ہوتی ہے۔ یہ علاقے کافی حد تک پتھریلی مٹی کے پرتوں اور تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سطح مرتفع کے اس خطے کی اہم خصوصیات یہ ہے کہ کم ترین بارش ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ڈکور گاؤں کی آدھی زمین اس پر مشتمل ہے۔ بہت ہی اہم سوال دوستو، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ سطح مرتفع پر جو واقع ایک گاؤں ہے ڈکور، اس کی جو زمین ہے، اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ آدھی زمین، مکمل زمین نہیں بلکہ آدھی زمین کس پر مشتمل ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، لال مٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، ارّا نیلالو، اور یہ جو مٹی ہوتی ہے زیادہ گہری یا پھر زرخیز نہیں ہوتی۔ فصلوں کی پیداوار کے لیے یہ ضروری تغذیہ کی کمی اور زیادہ ریت ہونے کی وجہ سے رطوبت کو زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتی۔ یہ مٹی فصلوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں پھیلنے اور مضبوطی سے تھامنے کے سہولت بخش نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی ہم نے جانا کہ یہ مٹی جو ہے زیادہ زرخیز اور گہری نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں، ایک کاشت کرنے کے بعد یعنی فصل اگانے کے بعد ایک موسم کے لیے ان کھیتوں کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ فطرت یعنی جو نیچر سے دوبارہ تغذیہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، یہ مٹی رطوبت کو زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتی۔ دوستو پچھلے پوائنٹ میں ہی میں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کون سی مٹی ہے جو رطوبت کو زیادہ ذخیرہ نہیں کر سکتی۔ تو دوستو جواب یہی رہا ہمارے سامنے کہ لال مٹی۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں جو کہ کافی اہم ہے، فروری تا جون موسم گرما کے دوران اس علاقے کا درجہ حرارت یہاں تک پہنچتا ہے یا پھر درجہ حرارت ہوتا ہے۔ دوستو ڈکور جو گاؤں ہے، فروری تا جون جو موسم گرما ہے اس کے دوران اس علاقے کا جو درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بہت ہی کافی اہم سوال ہے دوستو، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ 40 ڈگری سیلسیس یعنی 40 ڈگری سیلسیس تک یہاں کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت پہنچتا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، موسم سرما کے دوران یا پھر موسم سرما میں درجہ حرارت پہنچتا ہے۔ تو دوستو موسم سرما جو ہے اس کے دوران ڈکور جو گاؤں ہے وہاں کا درجہ حرارت کہاں تک پہنچتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 20 ڈگری سیلسیس تا 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان ڈکور گاؤں کا درجہ حرارت موسم سرما کے دوران یعنی دن کے اوقات میں درجہ حرارت عموماً یہاں کا 20 ڈگری سیلسیس تا 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ یہاں پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس علاقے میں برسات ختم جون سے لے کر اکتوبر تک ہوتی ہے۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے دوستو، ڈکور گاؤں میں برسات جو ختم ہوتی ہے جون سے لے کر اکتوبر تک، اور ڈکور جو گاؤں ہے وہاں پر قحط مسلسل واقع ہوتے ہیں، فصلیں سوکھ جاتی ہیں اور زیر زمین جو پانی ہوتا ہے دوبارہ جوش دلانے کے لیے تالابوں کو پر کرنے کے لیے بارش ناکافی ہوتی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی ڈکور گاؤں میں بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور آبپاشی کی سہولت کی عدم موجودگی میں زرعِ فصل کو سر انجام دینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ نہایت مشکل وقت ڈکور گاؤں کے لیے ہوتا ہے جب لوگوں کے روزگار کے دیگر ذرائع تلاش کرنے میں یعنی لوگوں کو دیگر ذرائع تلاش کرنے پڑتے ہیں روزگار کے لیے، اور وہاں پر سال در سال کمتر بارش اور غیر موزوں بارش ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس علاقے کو قحط زدہ علاقہ کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے دوستو، ڈکور گاؤں کو قحط زدہ علاقہ بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ دوستو اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے کے رہا، نلا یعنی کالی مٹی۔
جو کہ تقریباً اتنی گہرائی ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر مٹی کا ذکر کیا گیا ہے، ابھی ہم نے اس سے پہلے یعنی پچھلے پوائنٹ میں جانا تھا کہ ارّا نیلالو یعنی لال مٹی، یعنی گاؤں کی جو آدھی زمین ہے لال مٹی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے کالی مٹی کا، تو وہ تقریباً کتنی گہرائی ہوتی ہے دیکھیں۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 60 سینٹی میٹر، 60 سینٹی میٹر نلا کالی مٹی جو کہ تقریباً 60 سینٹی میٹر گہری ہوتی ہے۔ آپ اس کو یوں یاد رکھیں کہ نلا یعنی نلا ہم کالی مٹی کو کہتے ہیں جو کہ تقریباً 60 سینٹی میٹر گہری ہوتی ہے اور اس گاؤں کے زرعی زمین کے چھوٹے حصے کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ مٹی فصلوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ریگڑی گہری پرت والی کالی مٹی کی قسم جو سطح مرتفع کے دوسرے حصوں میں دستیاب ہے اس سے بہتر نہیں ہوتی، اور جو کالی مٹی ہوتی ہے یہ قسم زیادہ تر زرخیز ہوتی ہے اور اس میں جو فصلیں ہوتی ہیں زیادہ عرصے تک برقرار رہتی ہیں کیونکہ یہ رطوبت کو زیادہ عرصے تک ذخیرہ رکھ سکتی ہیں۔ تو دوستو لال مٹی اور کالی مٹی میں ہم نے فرق جانا کہ لال مٹی زیادہ دیر تک یا پھر اس میں رطوبت زیادہ زرخیز نہیں ہوتی ہے، لیکن کالی مٹی میں رطوبت زیادہ عرصے تک ذخیرہ رکھ سکتی ہے، جو کہ فصلوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور یہ جب مٹی سوکھ جاتی ہے تو نہایت سخت ہو جاتی ہے اور یہ بھیگنے پر چپچپی ہو جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ڈکور گاؤں کا اہم تالاب یہ ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے دوستو، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ڈکور گاؤں کا اہم تالاب کون سا ہے، سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، پیدا چیرو یعنی پیدا چیرو ہی ڈکور گاؤں کا اہم تالاب ہے، اور یہ تالاب دیور قدرے کا تالاب بھر جانے پر ہی اسے پانی ملتا ہے۔ دوستو ہم نے جانا کہ محبوب نگر سے 25 کلومیٹر کی دوری پر دیور قدرہ ایک منڈل ہے، اور منڈل کا ایک حصہ یعنی گاؤں جو ہے سطح مرتفع پر واقع ڈکور گاؤں۔ اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ ڈکور گاؤں کا اہم تالاب کون سا ہے، تو ہم نے جانا کہ پیدا چیرو۔ تو یہاں پر دیکھیں دیور قدرہ کا تالاب بھر جانے پر ہی اسے پانی ملتا ہے، جو کہ ڈکور گاؤں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ڈکور گاؤں کے پیدا چیرو کے ذخیرہ آب ہو جانے پر یہ آبی بہاؤ دیگر تالابوں میں ہوتا ہے، جیسا چاکلی، کوئی کنٹا، وانی ومپو اور بڑی ومپو اس علاقے کے قریب واقع چھوٹے تالاب ہیں جو کہ موتیوں کی مالا کی طرح یہ تالابوں کی زنجیر ہے، اور یہ تالاب قدیم زمانے میں کھودے گئے تاکہ برسات کے پانی کو منظم یعنی جمع کر سکیں، ذخیرہ کر سکیں، تاکہ برسات کا جب موسم ختم ہو جائے تو دیگر مہینوں میں اس کو استعمال میں لا سکیں۔ تو دوستو ایسی کم برسات سے نپٹنے کے لیے یعنی جب بھی کم برسات ہوتی تھی اس سے نپٹنے کے لیے تالابوں کی زنجیر کا طریقہ تدبیر اختیار کیا گیا تھا، جس سے کہ جتنا زیادہ پانی ہو سکے اتنا زیادہ پانی ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور ان تالابوں میں موجود پانی اطراف کے کنوؤں کو بھی ریچارج یعنی دوبارہ جوش دلایا جاتا تھا، یعنی استعمال میں لایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ تالاب کے ایک طرف غصبانہ قبضہ بھی ہو رہا ہے، یعنی ابھی جو موجودہ دور میں وہاں پر تالابوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر گاؤں کے ایک بزرگ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا نام وینکٹ ریڈی، یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گاؤں کے جو کسان ہیں یا پھر سمجھے کہ ہر کاشتکار گھرانے سے ایک فرد تالاب سے کیچڑ نکالنے اور گھاس پھوس ہٹانا اور اس کی صفائی کرنا، یہ تمام کام گاؤں کے ہر کاشت انجام دیتے تھے۔ لیکن ابھی دوستو وہاں پر گاؤں کا جو بزرگ ہے وینکٹ ریڈی یہ کہتے ہیں کہ اس کے صفائی میں تمام لوگ جڑ جاتے تھے، اور جو مچھلی پکڑتے تھے تو مچھلی کو یہاں پر ڈھیر لگا دیا جاتا تھا اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو
روایتی طور پر جو تالاب کے پانی سے تقریباً 400 ہیکٹر زمین کی آبپاشی کی گئی تھی اور اس تالاب تک عوام کے زیادہ تر طبقات کی رسائی ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، چوڑو اور گارسو دیگر اہم اقسام ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، مٹی کے، یعنی ڈکور گاؤں کا جو آدھا زمین کا حصہ ہے لال مٹی پر مشتمل ہے، اور ہم نے جانا کہ نیلا کالی مٹی جو کہ تقریباً 60 سینٹی میٹر گہری ہوتی ہے اور یہ رطوبت کو زیادہ عرصے تک ذخیرہ رکھ سکتی ہے بنسبت لال مٹی کے۔ تو اب دوستو یہاں پر سوال یہ تھا کہ چوڑو اور گارسو مٹی کے دیگر اہم اقسام ہیں، یعنی سوال اور جواب آپ کے سامنے یہی ہے کہ چوڑو اور گارسو مٹی کے دیگر اہم اقسام ہیں اور یہ گاؤں کی 30% زمینی علاقے پر مشتمل ہے، اور یہ زمین جو ہے زیادہ تر ناقابل کاشت اور شمار پتھروں والی ہوتی ہے، یعنی دوستو یہ زمین کاشت کے قابل نہیں ہوتی بلکہ اس میں پتھر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ڈکور گاؤں کے کسان یہ اگاتے ہیں یا پھر اس کی کاشت کرتے ہیں۔ دوستو کتاب میں زراعت اور فصلیں یعنی ڈکور گاؤں کی زراعت اور فصلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس سے یہ اہم پوائنٹ نکل کر آتا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، مونگ پھلی، ارنڈی، دھان، باجرہ، کبوتروں کا دانہ اور دال مسور یعنی کنڈولو، الاسندولو یہ اگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے غذائی طور پر یعنی پہلے غذائی فصلوں کے طور پر ڈکور گاؤں میں لوگ زیادہ تر باجرہ اگاتے تھے، لیکن دوستو کپاس کی کاشت کالی اور چکنی مٹی یعنی نیلا ریگڑ کے کھیتوں میں کی جاتی تھی، لیکن لال مٹی کھیتوں میں مونگ پھلی اور ارنڈی اگائی جاتی تھی۔ جنگلی جو سور ہوتے ہیں یعنی سوروں کے خطرے کی وجہ سے حالیہ عرصے میں یعنی جو جنگلی خنزیر ہوتے ہیں یعنی سور ہوتے ہیں ان کے خطروں کی وجہ سے مونگ پھلی کی کاشت کا علاقہ گھٹ گیا، یعنی اس کی کاشت نہیں کی جا رہی ہے۔ اس جگہ اب کسان ارنڈی کی کاشت کر رہے ہیں، جبکہ باجرہ یعنی سجالو کی چودن نیلالو یعنی نباتیاتی کھاد والی مٹی کے سفید کھیتوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دال مسور اور کبوتر دانہ الاسندولو کی کاشت دیگر فصلوں کے ساتھ وقفے کے طور پر ہوتی ہے۔ پیداشیرو اور سمپنگا واگو کے پانی سے دھان کی فصل اگائی جاتی ہے، نہر میں گڑھے کھودے جاتے ہیں اور موٹر پمپ جو ہوتا ہے اس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، اور جب نہر خشک ہو جاتی ہے تو دھان کی فصل بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور اکتوبر تا جنوری یعنی ربیع کے دوران بورویل استعمال کر کے دھان اور مونگ پھلی کی کاشت کی جاتی ہے، اور کسانوں کا وہاں کا کہنا ہے کہ 1 ہیکٹر جو زمین ہوتی ہے دھان کی پیداوار صرف 20 تا 30 کنٹل ہی ہوتی ہے، اور کئی دہائیوں کے دوران کیمیائی کھاد اور جراثیم کش جو ادویات ہیں اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زراعت کی قیمت بڑھ گئی ہے اور روایتی جو کھاد ہوتی ہے اس کا استعمال گھٹ گیا ہے، یعنی زیادہ کیمیائی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ رہا دوستو، ڈکور گاؤں کے پھلوں کے باغیچے کون کون سے ہیں؟ تو دوستو جو ڈکور گاؤں ہے اس کے باغیچے کون کون سے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، آم اور سنترے کی فصلیں، یعنی ڈکور گاؤں کے بعض کسانوں کے پاس آم اور سنترے کے باغ ہیں، اور آم اور سنترے کی فصلوں کی کاشت مونگ پھلی کے کھیتوں کی جا سکتی ہے، یعنی مونگ پھلی کے کھیتوں کی کاشت کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دھان کے مقابلے میں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے، یعنی آم، سنترا اور مونگ پھلی کی کاشت بنسبتاً دھان کے مقابلے میں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ وہ یعنی ڈکور گاؤں کے لوگ ربیع کے موسم میں درختوں کے درمیان مونگ پھلی کی فصل اگاتے ہیں۔ اس علاقے کے بڑے کسان آبپاشی کے لیے اسپرنکلر چھڑکاؤ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس علاقے کے بڑے کسان آبپاشی کے لیے اسپرنکلر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چلے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔
आबपाशी के लिए कौन सी दवा का या फिर छिड़काव का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो डुकोर जो गांव है वहाँ के लोग आबपाशी यानी किसान आबपाशी के लिए कौन से छिड़काव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पिछले पॉइंट में भी हमने जाना था, जवाब हमने देखा था कि स्प्रिंकलर्स छिड़काव का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फसलें बची रहती हैं, महफूज रहती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट काफ़ी अहम है दोस्तों, इसको आप अच्छे जहन में रखें। रोज़गार के लिए डुकोर गांव के रहने वालों के लिए दूसरे ज़राए कौन कौन से हैं। दोस्तों रोज़गार के लिए ज़राअत के अलावा या फिर समझें कि ज़राअत को छोड़कर और उनके लिए यानी रोज़गार के लिए दीगर ज़राए और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। काश्तकारी में रोज़गार सिर्फ 6 माह के लिए मिलता है। छोटे किसान जो होते हैं यानी ज़राई मज़दूर नौकरी की तलाश में बड़े शहरों और कस्बों का रुख करते हैं, जैसा कि हैदराबाद के अलावा दूसरी रियासतें जिसका ज़िक्र किताब में किया गया है, इसको भी आप अच्छे से जहन में रखें, जैसा कि महाराष्ट्र, पूना और गोवा को नक़्लो मकान करते हैं और जून को फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस गांव में ज़राई आमदनी गैर यकीनी है। ज़राअत के अलावा पायदार रोज़गार के लिए किसान दीगर मशागिल इख्तियार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं उनकी काश्तकारी सिर्फ 6 माह की होती है। तो छोटे किसान जो भी होते हैं यानी ज़राई मज़दूर जो भी होती हैं नौकरी की तलाश में या फिर काम के लिए वो शहरों कस्बों का रुख करते हैं, जैसा कि हैदराबाद और दीगर रियासत जैसा कि महाराष्ट्र, पूना और गोवा को ये लोग जाते हैं और जून के महीने में फिर से वापस आ जाते हैं। तो 6 महीने ये लोग डुकोर गांव में रहते हैं जहां पर ज़राअत करते हैं और 6 महीने ये लोग नक़्लो मकान करते हैं यानी बाहर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा दोस्तों। डुकोर गांव में इतने ख़ानदान वालों के छोटे खेत हैं, इसलिए ये लोग ज़राअत के साथ साथ इसकी अफजाइश करते हैं और इस पर अपनी ज़िंदगी इन्हिसार करते हैं। तो दोस्तों डुकोर गांव में कितने ऐसे किसान हैं जो या फिर कहें जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है, जिसकी वजह से लोग वो किसकी अफजाइश करते हैं, यानी किसकी किसान जो हैं जिनके पास बहुत ही मुख्तसर ज़मीन है या फिर खेत हैं, वो लोग उसके साथ साथ किसकी अफजाइश करते हैं यानी किसका सहारा लेते हैं ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, भेड़ का यानी भेड़ की अफजाइश करते हैं। तो दोस्तों इसको आप यूँ समझें कि जो डुकोर गांव के बास किसान दूध के हुसूल के लिए मवेशी पालते हैं और जो ये लोग मवेशी पालते हैं ये दूध हुकूमत की जानिब से चलाने वाले इमदादी बाहमी जो इदारे हैं उसको फ़रोख्त करते हैं। दूध की कीमत के फ़ैसले का निसार इसमें मौजूद चिकनाई की जो मकदार होती है उस पर होता है और उन्हें हर जो दूध होता है यानी हर लीटर दूध के लिए उन्हें 30 से 40 रुपये दिए जाते हैं या फिर मिलते हैं। दूध के लिए ज़्यादातर भैंसों की अफजाइश की जाती है। डुकोर गांव में तकरीबन दोस्तों 20 ख़ानदान ऐसे हैं यानी जिनके छोटे खेत हैं और वो अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए भेड़ों की अफजाइश करते हैं और मौसम बरसात के दौरान भेड़ गांव की मुश्तरका ज़मीन पर चरते हैं। और अब जब गर्मा के मौसम में ये भेड़ों को चराने के लिए ज़िला नलगुंडा और करनूल चले जाते हैं, यानी इन भेड़ियों को लेकर ज़िला नलगुंडा और करनूल की जानिब निकलते हैं और हर साल इनकी आमदनी तकरीबन इससे 1 लाख रुपये होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, डुकोर गांव में इतने ख़ानदान हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। तो दोस्तों डुकोर जो गांव है उसमें कितने लोग हैं जो बढ़ाई का काम करते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, यानी कितने ख़ानदान ऐसे हैं डुकोर गांव में जो लकड़ी का काम अंजाम देते हैं। तो जवाब देखें दोस्तों, 2 ख़ानदान। डुकोर गांव में 2 ख़ानदान ऐसे हैं जो लकड़ी का काम अंजाम देते हैं और घरों की तामीर के लिए जो दरवाज़े, खिड़कियां और छत की चादरें तैयार करते हैं।
اور یہ لوگ آج کل بجلی کی مشینیں استعمال کرتے ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں دوستو ان کا اوزار ہوتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن زمانے کے حساب سے یعنی موجودہ دور میں جس طریقے سے زمانہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، ہر کوئی اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو دوستو اس کام کے لیے بجلی کی مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور گاؤں کا جو بڑھائی ہے، یعنی ڈکور گاؤں کا جو بڑھائی ہے، اس کتاب میں اس کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کا نام ہے پربھاکر۔ آچاری کہتا ہے کہ وہ ہر ماہ تقریباً اس سے 3000 روپے کماتے ہیں، اور گاؤں میں 2 لوہار خاندان بھی ہیں۔ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ گاؤں میں 2 لوہار خاندان بھی ہیں جو زرعی اوزار کی مرمت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویلڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا پھر اس کے علاوہ گاؤں میں چاول کی مل بھی ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ڈکور گاؤں میں تقریباً اتنے خاندان سرکاری نوکری کرتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے جانا کہ 2 خاندان ایسے ہیں بڑھائی کا کام انجام دیتے ہیں، اور 2 خاندان ایسے ہیں لوہار، یعنی لوہار خاندان بھی ڈکور گاؤں میں ہیں جو کہ زرعی اوزار مرمت کے کام، اس کے علاوہ ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے خاندان ہیں جو سرکاری؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 20 خاندان، یعنی ڈکور گاؤں میں 20 خاندان ایسے ہیں جیسا کہ پیشے وار خدمت یا کہیں سرکاری نوکری کا کام انجام دیتے ہیں، اور بعض خاندان ڈکور گاؤں میں ایسے بھی ہیں جو بطور ڈرائیور کا کام کرتے ہیں، یا ذاتی گاڑی ہے جو ٹیکسی کے طور پر چلتی ہے۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ ڈکور گاؤں میں بازار اور حمل و نقل، بہت ہی اہم سوال دوستو، اس کو بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ دوستو سماجی علم کی کتاب میں بازار اور حمل و نقل کے بارے میں یعنی سبق میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ کافی اہم ہے، تو دوستو آپ اس کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو جواب آپ کے سامنے دیکھیں دوستو، بازار کی اگر بات کریں تو گاؤں کی جو دھان کی پیداوار ہوتی ہے دیور کدرا کے زرعی بازار میں فروخت ہوتی ہے، جبکہ کپاس کی فروخت ڈیڑھ اور منا پورم یعنی ونپرتی روڈ پر ہوتی ہے۔ اور گاؤں میں اس کے اپنے پیمائشی مشین ہوتے ہیں، یعنی کانٹے ہوتے ہیں، اور کئی کسان انہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ بازار میں موجود کانٹے جو ہوتے ہیں پیمائشی مشین اکثر غلط ہوتی ہیں۔ تو دوستو کسانوں کا بڑا مسئلہ یعنی قیمت کا تعین تاجروں کے من مانے فیصلوں کا سامنا کرنا ہے، اور کئی سالوں یا پھر کئی کسان کو تاجروں سے بیج، کھاد اور جراثیم کش جو ادویات کی خریدے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، یعنی اس کی کاشت کرنے کے لیے پہلے قرض لیتے ہیں۔ تو دوستو انہیں تاجروں کی جانب سے پیش کردہ قیمت کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور فصلوں کی مسلسل ناکامی کسانوں کو تاجروں کو مقروض کر دیتی ہے یا قرض میں ڈوبا دیتی ہے، کیونکہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے اور انہیں اپنی زمین کھو دینے کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آپ اتنا سا یاد رکھیں کہ جو گاؤں کی دھان دیور کدرے کے زرعی بازار میں فروخت ہوتی ہے، سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ڈکور گاؤں کی دھان کی کون سے بازار میں یا پھر فروخت کی جاتی ہے؟ تو جواب ہمارا یہ رہے گا دوستو دیور کدرا۔ اور کپاس کی فروخت کہاں پر ہوتی ہے؟ تو جواب ہمارا یہ رہا دوستو جیڑ اور مدنا پورم یعنی ونپرتی روڈ پر۔ تو چلیے دوستو اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں دوستو، ڈکور گاؤں میں اتنے خاندان آباد ہیں یا پھر رہتے ہیں؟ ڈکور گاؤں میں کتنے خاندان رہتے ہیں جو کہ آباد ہیں؟ تو دوستو ڈکور گاؤں میں کتنے خاندان آباد ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، 570 خاندان آباد ہیں، یعنی ڈکور گاؤں میں تقریباً 570 خاندان آباد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں دوستو، کیونکہ کتاب میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، 2011 کی مردم شماری جو ہوئی تھی اس کے مطابق ڈکور گاؤں کی آبادی 3400 افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں 350 خاندان مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں جو گاؤں کی زیادہ تر زمین کے مالک ہیں۔ دوستو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ 350 ایسے خاندان ہیں جو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو زمین ہے وہاں کی تو زیادہ تر یہی لوگ اس کے مالک ہیں، اور ماباقی جو 220 خاندان ہیں اس گاؤں میں،
تو یہ لوگ قریبی گاؤں میں روزگی کی مزدوری پر اپنی زندگی انحصار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ان کی زمین جو نصف ایکڑ سے بھی کم ہوتی ہے وہ تمام زرعی مزدور ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یعنی پچھلے پوائنٹ میں جانا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ 350 خاندانوں میں سے 3 یا 4 بڑے کسان ہیں جن کے پاس 3 ایکڑ زمین ہے، باقی جو دوسرے کسان ہیں ان کے پاس صرف نصف ایکڑ سے لے کر 5 ایکڑ کے درمیان زمین ہے، یعنی یہ چھوٹے کسان ہیں۔ اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں وہاں کے گھریں مٹی کی اور چھت یعنی پکے ہوئے کیچڑ کویلیوں سے بنی ہوتی تھی، لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ابھی جو نئے گھر بنائے جا رہے ہیں اس میں اسٹیل، اینٹ اور کنکریٹ کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں قریب میں پتھر اور مٹی آسانی سے دستیاب ہو رہی ہے، اور جو غریبوں کے مکانات ہیں گھاس کی چھپڑ یا ٹین کی شیٹ چھت پر استعمال کی گئی ہے، اور گاؤں میں زیادہ بجلی کا کنیکشن موجود یعنی گھروں میں بجلی کا کنیکشن موجود ہے۔ تو دوستو بہت ہی اہم سوال ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، یعنی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ دوستو اس سبق سے آخری پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ڈکور گاؤں کی سڑکیں اور بازار۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، پہلے ہم بازار کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو جواب دیکھیں، ڈکور گاؤں میں چھوٹا سا بازار ہے اور چند دکانیں ہیں، جیسا کہ کرانہ اسٹور دکان، چکن سینٹر اور سبزیوں کی دکانیں، پان کی دکانیں وغیرہ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو سڑکیں۔ تو دوستو محبوب نگر تا ڈکور گاؤں بسوں کی سہولت ہے، اور چند بسیں جو دیور کدرا تا ونپرتی کے درمیان چلتی ہیں وہ ڈکور سے ہو کر یعنی ڈکور گاؤں سے ہو کر گزرتی ہیں، کیونکہ ڈکور قومی شاہراہ نمبر 44 سے جڑا ہوا ہے۔ بہت ہی اہم سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے دوستو، ڈکور گاؤں قومی شاہراہ نمبر اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپشن میں ہمیں شاہراہ کے یعنی قومی شاہراہ نمبر دے دیے جائیں گے، تو ہمیں وہاں پر 44 قومی شاہراہ نمبر 44 جو ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو دوستو کافی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں، ڈکور گاؤں جو ہے قومی شاہراہ نمبر 44 سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تر گاؤں والے مشترک آٹو رکشے میں سفر کرتے ہیں، اور گاؤں کے شمال میں ریلوے اسٹیشن ہے جہاں 3 مقامی ٹرینیں ٹھہرتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا چوتھا سبق، سطح مرتفع پر واقع گاؤں ڈکور کے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سبق سے 2 سوالات پیپر 2 والوں کے لیے پوچھے جاتے ہیں، تو دوستو آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے دوستو پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تو دوستو میں آپ سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو اللہ حافظ۔